بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں پولیس نے انگوٹھا چور ملزمان کا ایک ایسا گروہ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس نے سینکڑوں لوگوں کے انگوٹھوں کے نشانات چوری کر کے ان کے نام پر سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے بٹور لیے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اکاڑا پولیس کے دعوے کے مطابق گرفتار ہونے والے افراد نے لوگوں کے فنگر پرنٹس کو چوری کرنے کا ایسا سائنسی اور دلچسپ طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ اس طریقے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ان فنگر پرنٹس کا کرتے کیا تھے۔ اوکاڑا پولیس کے مطابق ملزمان مختلف لوگوں کے فنگر پرنٹس کے ذریعے موبائل فون سم میں نکلوا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام اور اسٹوڈنٹ سپورٹ پروگرام جیسے سرکاری فلاحی اداروں کے ساتھ رجسٹرڈ ہو کر اداروں سے ماہانہ امدادی رقوم نکلوا رہے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ گزشتہ ایک سال سے مختلف لوگوں کو اسی طرح بیوقوف بنا کر لاکھوں روپے وہ گورنمنٹ کے خزانوں سے لے چکے ہیں۔ اس تعلیم یافتہ ملزمان کے گروپ کا ناظرین طریقہ واردات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ملزمان کا طریقہ واردات کے متعلق بات کرتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن عبداللہ لک صاحب نے مجاہد ٹی وی کو بتایا کہ ملزمان زیادہ تر لاہور اور گجرانوالہ کے دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کو قائل کرتے تھے کہ انہیں سرکاری فلاحی اداروں سے امداد دلوائیں گے اور اس مقصد کے لیے سفید کاغذ پر ان کے انگوٹھوں کے نشانات کی تشبیہ لے لیتے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سفید کاغذ سے ان فنگر پرنٹس کو اٹھاتے جس سے تھمب امپریشن یعنی انگوٹھے کا نشان حاصل ہو جاتا تھا۔ ان نشانات کو سلیکون یا پلاسٹک میٹیریل پر منتقل کرتے اور پھر سکیننگ ڈیوائس پر لگا کر موبائل پر نئی سم ایکٹیویٹ کر لیتے تھے۔ اس سارے منصوبے کا مقصد احساس پروگرام سمیت دیگر سرکاری فلاحی پروگرامز کے ساتھ رجسٹریشن کو یقینی بنانا ہوتا تھا اور ان کے مطابق یہ ملزمان وہاں سے ہر ماہ سرکاری امداد کی مد میں لاکھوں روپے بٹور رہے تھے۔ پولیس کے مطابق جیسے دستخط کی مہر سکین ہو جاتی اسی طرح سے یہ انگوٹھے کے نشان سکین کرنے کے لیے کرتے تھے اور تقریباً 50% وہ صحیح میچ کر جاتے تھے، جس کے بعد یہ سرکاری اداروں کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جاتے تھے۔ پولیس افسر عبداللہ لک کے مطابق پولیس نے اکاڑا کے سنم سینما کے پاس ایک جگہ پر چھاپا مارا اور چھاپا مار کر اس گروہ سے وابستہ 3 ملزمان کو اریسٹ کر لیا۔ ان تینوں ملزمان کا تعلق اکاڑا شہر سے ہے۔ پولیس کے مطابق ان ملزمان پر اب تک 4 FIR کا اندراج ہو چکا ہے۔ ایس پی کے مطابق گرفتار ملزمان FSC اور BSc تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اب ناظرین، ان سے برآمد ہونے والے جو میٹیریل ہے، کیس میٹیریل جسے کہتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے مزید بتایا کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے جو اشیاء برآمد ہوئی ہیں ان میں لیپ ٹاپ، موبائل سمیں، بائیو میٹرک مشینز، انگوٹھوں کے نشانات اور نقدی سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ محمد عبداللہ لک نے مزید بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے 350 سے زائد مختلف کمپنیوں کے سم کارڈ، 350 سے زائد ATM کارڈز اور سینکڑوں انگوٹھوں کے پلاسٹک کے سانچے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی CIA اکاڑا کے مطابق اور اس کے انچارج انسپیکٹر ماہر محمد اسماعیل صاحب سے جب ہم نے بات کی تو اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ پولیس کچھ ہفتوں سے ان ملزمان کے تعاقب میں تھی، کیونکہ انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ایک منظم گروہ لوگوں کی معلومات لے کر جعلی سموں کے ذریعے مختلف لوگوں کے نام پر جھانسا دے کر ان کو جعلی فنگر پرنٹس بنا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، اسٹوڈنٹ سپورٹ پروگرام وغیرہ جیسے سرکاری فلاحی اداروں سے رقوم نکلوا رہے ہیں۔ یہ پولیس کو ان کے مخبروں کے ذریعے مخبری ہو چکی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ ملزمان
اپنے دیگر ساتھیوں کی مدد سے ان غیر قانونی کام میں گزشتہ 1 سال سے ملوث ہیں۔ انسپکٹر ماہر محمد اسماعیل کے مطابق یہ ایک مشکل کیس تھا جس کی تفتیش کے لیے پولیس نے آرگنائزڈ کرائم ایجنسی سے مدد بھی حاصل کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان ملزمان کو پکڑنے میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پولیس کے مخبری نظام کی مدد حاصل کی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کیس کو حل کرنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی۔ محمد اسماعیل کے مطابق جیسے جیسے متاثرہ لوگ سامنے آتے جائیں گے، مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس گروپ کے دیگر لوگوں کا سراغ بھی لگا لیا گیا ہے، جس کے مطابق وہ لاہور اور گجرانوالہ میں کام کر رہے ہیں اور انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ملزمان کس کو کرتے تھے، ان کی ٹارگٹ آڈینس کون سی تھی، اب آپ اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں۔ ملزمان کا نشانہ نادار اور مستحق لوگ ہمیشہ ہوتے تھے۔ محمد اسماعیل کے مطابق ملزمان ان سموں کے ذریعے سرکاری دفاتر میں فون کر کے بتاتے کہ وہ غریب اور نادار لوگ ہیں اور سرکاری امداد کے مستحق ہیں، جس کے بعد ان سموں کے عوض ہر ماہ انہیں مخصوص رقم منتقل کر دی جاتی تھی اور یہ جسے اے ٹی ایم کے ذریعے نکلوا لیتے تھے۔ انسپکٹر محمد اسماعیل کے مطابق وہ غریب اور مستحق لوگ جن کی معلومات یہ استعمال کر کے رقوم نکلوا رہے تھے، ان میں سے کسی کو بھی اس غیر قانونی کام کا پتہ نہیں تھا اور ان کے نام پر ہر ماہ ہزاروں روپے نکلوائے جا رہے تھے۔ انسپکٹر محمد اسماعیل کے مطابق جتنی بھی سمیں قبضے میں لی گئی ہیں وہ سب کی سب ایکٹیو تھیں، اور انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس نے ان تمام لوگوں سے رابطہ کر لیا ہے جن کے نام پر یہ سمیں نکلوائی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ کچھ ہفتے قبل کراچی میں بھی پولیس نے ایک ایسی ہی کارروائی کی تھی اور ملزمان کو گرفتار کیا تھا جو لوگوں کے جیلی فنگر پرنٹس کے ذریعے سمیں نکلوا کر سرکاری فلاحی اداروں سے رقوم نکلوا رہے تھے۔ اب یہ معاملہ سارا جو ہے یہ ایف آئی اے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن محمد عبداللہ لق کے مطابق گرفتار ملزمان کا کوئی کریمنل ریکارڈ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن دوران تفتیش یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ یہ ملزمان اکاڑا سے باہر بھی ایسی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ ہم معاملہ ایف آئی اے کو بھی بھیج رہے ہیں تاکہ وہ بھی دیکھیں گے ان میں سے کون سا جرم ان کے دائرہ کار میں آتا ہے، تاکہ ان ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوا سکیں۔ پولیس حکام کا مزید کہنا تھا کہ اس معاملے کو متعلقہ سرکاری اداروں کے علم میں لایا گیا ہے تاکہ وہ ایسی تمام مشکوک ادائیگیاں فوری طور پر روک دیں۔ انگوٹھا چوروں سے آئی ٹی اور بینکنگ سیکٹرز، بینکنگ فورمز، یہ کتنے محفوظ ہیں نا، یہ اس پہ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے متعلق جب ہم نے ایس پی انویسٹیگیشن سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس فراڈ کے سامنے آنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا آئی ٹی، بینکنگ سسٹم اور دیگر سسٹم بھی ایسے خطرات میں ہیں، کیونکہ ان اداروں میں ویریفیکیشن یا جانچ پڑتال کا ایک منظم نظام موجود ہے جس سے کسی بھی شخص کی مکمل جان پہچان، مکمل چھان بین، مکمل چیکنگ بآسانی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ لق کے مطابق ہمیں سوچ سمجھ کر اور چھان بین کر کے مختلف کاغذات پر اپنے دستخط کرنے چاہیے تاکہ ہم آئندہ ہونے والے اس طرح کے فراڈز، جو جدید فراڈ ہوتے ہیں، جو سائنسی طریقہ اختیار کر کے جو فراڈ لوگ کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، خدا را اس سے اوائڈ کریں اور احتیاط کریں، احتیاط کا دامن کبھی بھی مت چھوڑیں، کیونکہ یہ پڑھے لکھے چور آپ کی آئیڈینٹی، یہ تھمب امپریشن آپ کے لے اڑیں گے اور پھر آپ کا نہ تو فون محفوظ رہے گا، آپ کے نام پہ سم بھی نکال لیں گے، آپ کے نام پہ بینک اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا اور اے ٹی ایم بھی آ جائے گا ان کا، اور پھر آپ کے نام پہ ہو سکتا ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہوں اور ان کو پیمنٹس ہو رہی ہوں، اور خدا نخواستہ کوئی ایسے فراڈ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں وہ منگوا بھی سکتے ہیں۔ لہذا اس سے محتاط رہیں اور انشاءاللہ
ہم آپ کے لیے آئندہ بھی ایسے ہی اچھے اور نئے موضوعات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔